یہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ مکہ کے ریگزار سورج کی گرمی سے گرم لوہے کی طرح تپ رہے تھے۔ ایسی شدید گرمی کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ایسے میں ایک انسان کو گلے میں رسی باندھ کر اس کا مالک گرم ریت پر لٹا دیتا اور بہت بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دیتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ اور لات و منات کو معبود مانو، ورنہ اسی طرح پڑے رہو گے۔ وہ شخص جس کے ساتھ ہر روز یہ سلوک کیا جاتا لیکن پھر بھی زبان سے ایک ہی جواب نکلتا، میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے مگر میرے دل اور میری جان پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ جب وہ ظالم زیادہ سختی کرتا تو زبان اقدس سے صرف عہد عہد ہی نکلتا۔ اس کا مالک غضبناک ہو کر دوبارہ زد و کوب کرنا شروع کر دیتا مگر اس کا کوئی نتیجہ اس ظلم کے حق میں نہ نکلتا۔ یہ تمام سختیاں صرف اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جس شخصیت نے برداشت کی، اس عظیم شخصیت کا نام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے نفوس قدسیہ کو منتخب فرما لیتا ہے جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ سعادت عنایت فرماتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحد شخصیت ہیں جنہیں 8 ہجری میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو حضرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں آباد اپنے مخالفوں اور جانی دشمنوں کو معاف کر دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر کے عرب کے جلسا دینے والی گرم ریت پر لٹا دیا اور سینے پر پتھر رکھ کر یہ کہنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ اللہ کا نام لینے اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر کے دوبارہ پھر کفر اختیار کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر کافروں نے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا اور جان سے مار دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب اذیت ناک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ظالم و جابر کفار مکہ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، بلال، آج تم بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کالے موٹے ہونٹوں والے بلال کو، جن کا دل نور ایمان سے روشن اور اسلام کی منور کرنوں کا مرکز بن چکا تھا، کفار مکہ کے سامنے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کائنات انسانی کو یہ پیغام دیا کہ اسلام رنگ و نسل کو نہیں، شمع ایمانی کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی کالے رنگ و نسل کا انسان کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ گورے رنگ کے کافر سے 1000 درجہ بلند مقام پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب تحسین کی ہے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی ہے اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے 1000 آزادی۔ دوسرا اہم واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ہے کہ واپسی پر حضرت بلال سے پوچھا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے بلا ناغہ اختیار کر کے اس درجے پر فائز ہو گئے ہیں؟ تو عرض کیا کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 نفلوں کی ادائیگی میرا معمول ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شام کے شہر دمشق منتقل ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اپنے محبوب کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت ہو گیا ہوگا، اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے تو آپ کا چہرہ انور نگاہوں سے اوجھل دیکھ کر نامعلوم ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک مرتبہ کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد جب آواز روضہ عطر حجرہ عائشہ صدیقہ سے ٹکراتی ہوگی تو صدائے بازگشت کی سماعت کے وقت ان کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر جہاد کی نیت سے تھا۔ خواہ کچھ بھی ہو لیکن یہ ایک صداقت معلوم ہوتی ہے کہ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور چہرہ اقدس کی نادیدنی کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت بن چکا تھا۔
ادھر مدینہ منورہ کے باشندے اور مسجد نبوی کے پاکباز نمازی بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز اذان کو ترس گئے تھے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے در و دیوار جس طرح عہد نبوی میں اذانیں بلال سے گونجتے تھے، پھر وہی وجد آور لمحہ لوٹ آئے اور اذان بلال ان کے کانوں میں رس گھولے۔ اللہ کی حکمت کہ حضرت بلال کو شام سے واپس لانے کی بابت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یا سیدی بلال کے لقب سے یاد کر کے واپسی کا پیغام بھجوایا، تو اسی رات حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں شرف زیارت نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا، بلال ہمارے پاس کب آؤ گے؟ حضرت بلال حبشی نے نیند سے بیدار ہوتے ہی رخت سفر باندھا اور سیدھا مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حسب پروگرام جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے مزار اقدس اور قبر مبارک کی دیوار پر پیشانی رکھ کر اس قدر روئے کہ گریہ سن کر دوڑتے ہوئے حضرت حسن اور حسین آ گئے، انہیں اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے بھی معصوم اور پیارے انداز میں فرمائش کی کہ آج صبح کی اذان آپ دیں اور حضور نانا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک عہد کی یاد تازہ کر دی جائے۔ چنانچہ فجر کے سہانے وقت میں چبوترے پر کھڑے ہو کر جب حضرت بلال نے اپنے ایمان افروز اور وجد آفرین لہجے میں اذان کی کلمات بلند کیے تو مدینہ منورہ میں کرام سا مچ گیا تھا۔ لوگ دھاڑے مارتے زاروں قطار روتے ہوئے مسجد نبوی کے گرد جمع ہو گئے۔ کوئی مرد، بچہ اور عورت ایسی نہ تھی جس نے اذان بلالی سن کر مسجد نبوی کا رخ نہ کیا ہو۔ اس روز حضرت بلال کی اپنی کیفیت بھی ناقابل بیان تھی۔ انہوں نے اللہ اکبر کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر بیان کیے کہ مسجد نبوی کے اندر اور باہر سامعین نے کلمہ شہادت اس وجد و کیفیت کی حالت میں ادا کیا کہ پوری کائنات میں ایسا منظر کہیں نظر نواز نہ ہوا ہوگا۔ مؤذن مسجد نبوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مدینہ منورہ میں ٹھہر کر دمشق واپس چلے گئے اور 20 ہجری میں آپ نے 63 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ شام کے باب الجابیہ اور باب الصغیر کے قبرستان میں آپ کا مدفن ہے۔